सीटेट उर्दू पेडागोगी का ये तीसरा पार्ट हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें 31 नंबर क्वेश्चन से पहले मतलब 1 से 30 नंबर क्वेश्चन तक हम हल कर चुके हैं और अभी हम आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी ज़बान की आमोज़िश की शुरुआत उमूमन किससे की जाती है? ए माना से, बी तफ़हीम से, सी खुद तज्ज़िया से, डी सही या गलत की जांच से। तो दूसरी ज़बान की जो आमोज़िश की शुरुआत होती है वो आम तौर पर उसकी जो जांच की जाती है, वो आप लोग भी अपना आंसर दें। उसकी जो जांच की जाती है, इसका सही आंसर है ए माना से, मतलब उसके माना को हम समझ लेंगे, उसके बाद उसको हम जांच करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ज़बान की हुसूलियाबी एक्विजिशन होती है? ए इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। ऑप्शन बी है ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी है माहौल की हौसला अफजाई करने के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे ज़बान सीखते हैं। ऑप्शन डी है ग्रामर का तज्ज़िया किसी ज़बान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र। इसका जो सही जवाब है वो ए है, इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज़बान इब्तिदाई शक्ल में थी, मतलब इब्तिदा में ज़ुबान क्या थी, उसके बारे में क्वेश्चन है। ए गोयाई, बी इशारती ज़ुबान, सी कवायदी ज़ुबान, डी तहरीरी ज़ुबान। तो इसका जो सही आंसर है वो है इशारती ज़बान। मतलब पहले जो है इशारों के ज़रिए से हम जानते थे ये क्या चीज़ है, किस तरह से। जिस तरह सड़कों पर भी हम देखते हैं जो एरो बना रहता है, यहाँ इस तरफ जाने के लिए इस तरह से इशारा के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को पहचानते थे। तो इशारती ज़ुबान सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज़ुबान की क्लास में तामीराती निज़ाम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब है? ए तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं, उस पर अमल करते हैं। बी तालिब इल्मों को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुताला करने की तरग़ीब, क्योंकि वो उससे अच्छी तरह किसी मसले का हल पर पहुँचते हैं। सी तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। ऑप्शन डी है तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कासी के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा करते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, सही जवाब है वो ए है, तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के लिए तरीक़ेकार को तैयार करते हैं, उस पर अमल करते हैं। अपनी फितरी तौर पर, अपनी ज़ाती तौर पर यह तरीक़ेकार को तैयार करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बच्चे ज़ुबान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए है पाउलो, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है चॉम्स्की और ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन हैं जो आम तौर पर सीटेट में आते रहते हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे, इसको हल कर लीजिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है चॉम्स्की। ज़ुबान से रिलेटेड इनसे मुताल्लिक़ क्वेश्चन आते रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? ए नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़ कार की होनी चाहिए, बी वो मुफीद होनी चाहिए, सी नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, डी मुख्तलिफ़ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए।
تو ہمارا جو 36 نمبر کوشچن ہے اس کا صحیح جواب ہے، جواب ڈی ہے، مختلف شے کے ناموں اور مثالوں سے زبان کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے 37 نمبر، مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان سیکھنا ضروری نہیں ہوتی ہے؟ آپشن اے ہے زندگی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بی ہے زبان کے مختلف مواقع جاننے کے لیے، آپشن سی ہے زبان کو سمجھ کر سیکھنا، آپشن ڈی ہے اندرونی آواز جس کو انر اسپیچ کہتے ہیں کو سننے اور بولنے کے لیے۔ تو ہمارا جو 37 نمبر کوشچن ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، اندرونی آواز مطلب انر اسپیچ کو سننے اور بولنے کے لیے۔ ہمارا چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، اور ہمارا 38 نمبر کوشچن ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے تعلق سے صحیح نہیں ہے؟ آپشن اے ہے مصنوعی زبان تجزیہ کی طرف جاتی ہے، بی ہے ہر زبان کی اپنی ذاتی شکل ہوتی ہے، آپشن سی ہے زبان کا تعلق تہذیب و تمدن سے ہے، اور آپشن ڈی ہے زبان سادگی سے پیچیدگی کی طرف بڑھتی ہے۔ ہمارا جو کوشچن ہے 38 نمبر، آپ لوگ بھی اپنے طور پر جواب دیتے رہیں، کاپی میں نوٹ بھی کرتے رہیے۔ آپشن جو ہمارا یہ اس میں 38 نمبر کوشچن کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اے، مصنوعی زبان تجزیہ کی طرف جاتی ہے۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے 39 نمبر، زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے، اے طالب علموں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، بی طلبہ کی ابتدائی غلطیوں کی اصلاح، سی تعلیمی غلطیوں کا سدھار، اور آپشن ڈی ہے یہ سبھی۔ جو زبان میں جو 39 نمبر کوشچن ہے ہمارا، زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے یہ سبھی، اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ڈی ہے، یہ سبھی۔ اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں، ہمارا جو 40 نمبر کوشچن ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس کو اچھے سے آپ لوگ سمجھ لیں۔ ریحانہ جو کہ جماعت ہفتم میں زبان کی استانی ہے، جو طلبہ کو پہلے جملے کے مختلف اجزاء کو واضح کرتی ہے، پھر اجزاء کی آمیزش سکھاتی ہے تاکہ طلبہ بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکیں جو کہ وہ سمجھانا چاہتی ہے، وہ کس اصول کی پابندی کر رہی ہے؟ اس کا آپشن جو بار بار یہ آتے رہتے ہیں اس طرح کے سوالات، اس کو ہم غور سے سنیں گے۔ اے ہے استقرائی سے استخراجی کی طرف، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈکٹیو ٹو ڈیڈکٹیو، آپشن بی ہے مقرون سے مجرد کی طرف، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کنکریٹ ٹو ابسٹریکٹ، آپشن سی ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف، نون ٹو انون، اور آپشن ڈی ہے تجربہ سے آمیزش کی طرف، انالائسس ٹو سینتھیسس۔ تو ہمارا جو یہ 40 نمبر کوشچن ہے جو بہت ہی اہم ہے، اس کا صحیح آنسر ہے ڈی، تجربہ سے آمیزش کی طرف، انالائسس ٹو سینتھیسس۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں 41 نمبر کوشچن کی طرف، زبان کی حصولیابی سے مراد انسانی دماغ کی اندرونی صلاحیت کی وجہ سے مادری زبان یا ڈیش زبان سیکھنے کے عمل سے ہے۔ اس کا جو آپشن ہے وہ پہلی ہے، یعنی پہلی زبان سیکھنے کے عمل سے ہے، بی دوسری زبان سیکھنے کے عمل سے ہے، سی تیسری زبان، اور ڈی چوتھی زبان۔ تو 41 نمبر کوشچن کا جو صحیح آنسر ہے وہ ڈی ہے، نہیں سوری اے ہے، یہ غلط لکھا گیا ہوا ہے، اے ہے پہلی زبان سیکھنے سے متعلق ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں 42 نمبر کوشچن کی طرف، یہ بھی ہمارا بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ 42 نمبر کوشچن ہے 1963 عیسوی کے آفیشیل لینگویج ایکٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ 1965 عیسوی کے بعد بھی انگریزی بطور ڈیش استعمال ہوتی رہے گی۔ آپشن ہے ہمارے سامنے، آپشن اے ہے مرکزی سرکاری زبان کے طور پر، بی ہے مرکزی مادری زبان کے طور پر، اور آپشن سی ہے مرکزی معاون زبان کے طور پر، اور ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے ہمارا وہ صحیح جواب ہے سی،
مرکزی معاون زبان کے طور پر، زبان کے استعمال کے انگریزی زبان بطور مرکزی معاون زبان استعمال ہوتی رہے گی۔ یہ ہمارا سی آپشن صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 43 کی طرف۔ شمیم جو جماعت چہارم کو زبان پڑھاتے، مطلب جماعت چہارم کے بچوں کو زبان پڑھاتے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کے طلبہ صحیح تلفظ، صحیح ہجے اور صحیح لب و لہجے کے ساتھ ادائیگی کرے، حرف کی ادائیگی کرے۔ وہ زبان کی نشو و نما کے کس پہلو کو اپنے طلبہ میں فروغ دینا چاہتے ہیں؟ تو 43 نمبر کوشچن کا جو آپشن ہے اے ہے ہمارے سامنے معنیات، بی ہے صوتیات، اور سی ہے صوتیات اور گرافک، اور ڈی ہے گرافک۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ صوتیات ہے، آپشن نمبر بی۔ آگے چلتے ہیں ہم 44 نمبر کوشچن کی طرف جو کوٹھاری کمیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بھی بہت ہی اہم امپورٹنس کوشچن ہے ہمارے سامنے۔ کوٹھاری کمیشن جو 1964 سے 66 میں آیا تھا، اس کا اہم مقصد کیا تھا؟ آپشن اے ہے انگریزی کی تعلیم کو فروغ دینا، آپشن بی ہے انگریزی کی تعلیم کو اثر انداز بنانا، آپشن سی ہے مقامی زبانوں کو فروغ دینا، اور آپشن ڈی ہے کثیر لسانیات اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا۔ تو 44 نمبر کوشچن جو ہمارا کوٹھاری کمیشن سے ریلیٹڈ ہے، اس کا صحیح آنسر ہے ڈی، کثیر لسانیات اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا۔ دوستو ویڈیو چونکہ لمبا ہو جاتا ہے، اسی لیے میں وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ لوگ کو کوئی دقت ہو تو ہمیں کامنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس کریں۔